جب بھی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے خلاف کہیں مزاحمت ہوتی ہے یا جدوجہد ہوتی ہے تو ریاست فوری طور پر ایکشن میں آ کر ان کے خلاف اقدامات کرتی ہے. کل رات گلگت میں وہاں کی عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین فدا حسین کی قیادت میں ایک دھرنا چل رہا تھا کہ ہماری مقامی زمینیں جو ہیں وہ غیر جو باہر والے لوگ ہیں ان کو نہ دی جائیں، لیز کینسل کی جائے ان کی، اور گندم پر جو سبسڈی ہے وہ ختم نہ کی جائے. تو ان کو کل رات اغوا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا، اور 6 بندے اس وقت گرفتار ہیں، اور یہ کل رات کا واقعہ ہے. اور بابا جان اسی مرحلے میں 9.5 سال جیل کاٹ کے آئے. میرے ساتھ میر عبدالستار ہے، انہوں نے تو بڑی موڈسٹی سے کام لیا ہے. میں ان عدالتوں میں آسمہ جہانگیر کے ساتھ جاتا تھا جہاں مار صاحب کا کیس جو ہے وہ سنا جاتا تھا. ایک طرف ہم 3 یا 4 لوگ، آسمہ اور اس کے کچھ سٹاف کے لوگ اور میں، اور دوسری جانب 40-50 وکیل جو ہے یہ ملٹری فارمز والے کھڑا کرتے تھے. ان کو کسی طریقے سے باہر نہیں آنے دینا، اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ یہ لینڈ رائٹس کی بات کرتا تھا. اور میں اوکاڑا کے ٹیننٹس کو سلام پیش کرتا ہوں. 21 سال کی زبردست ریاستی جبر کے باوجود ملٹری فارمز والے گندم کا ایک دانہ بھی اوکاڑا کے مزارعین سے نہیں لے سکے. وہ آج بھی اس کو جو ہے وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی جو ایک ان کی معاشی ان کا بائیکاٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پیڈ انف اینڈ نو مور، ہم نے بہت پے کر لیا ہے، اب ادا نہیں کریں گے. جو 40% یہ حصہ دیتے تھے، یہ فوج بہت بڑا ادارہ ہے نا، لے پھر 19 دیہاتوں کے ان لوگوں سے حصہ لے کے دکھائے. اور پھر ان کو پتہ چلے جب عوام کٹھے ہوتے ہیں، جب مزاحمت اپنی شکل پکڑتی ہے اور اتحاد اور ڈسپلن کے ساتھ کام ہوتا ہے، تو فوج جیسا جو مضبوط ادارہ ہے وہ بھی مزارعین جیسے جن کو یہ غریب اور کمزور سمجھتے تھے ان سے اپنا حصہ نہیں لے سکتے. 21 سال کے بعد آج بھی اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے وہ زمینیں مزارعین کے نام کریں جو 100 سال سے زیادہ ان زمینوں کو جو ہے وہ کاشت کر رہے تھے. جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے اس کا بہت برا استعمال ہر جگہ پہ ہوا ہے. آپ نے اس کی مثال دی ہے محمود صاحب نے. یہ کسی جگہ بھی کوئی ایک جو عوامی فلاح کا منصوبہ اس کے لیے نہیں، یہ شہر آباد کرنے کے لیے، فیکٹریاں لگانے کے لیے. میں ایک مثال چھوٹی سی دینا چاہتا ہوں. 2006 میں مرسڈیز بینز کے نام پر مشرف سے پہلے اس کے لوگ ملے، 5 ارب کی انہوں نے انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا. اس ایک ملاقات کے نام پر 1800 ایکڑ یہ لاہور کالا شاہ کاکو کے پاس انہوں نے زمین جو ہے وہ لینے کا اعلان کر دیا. 3 مرحلوں میں زمین خریدیں گے. ہمارے پاس آئے تو ہم نے انہیں کہا اگر آپ نے اپنی زمین کی قیمت بڑھانی ہے تو کوئی اچھا وکیل کر لیں، لیکن اگر آپ نے اپنی زمین کی ملکیت اپنے پاس رکھنی ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. کیونکہ آپ زمین کو اچھی قیمت پر بھی بیچ دیں گے تو کل کو پھر آپ بے روزگار ہو جائیں گے. جن کو زمینیں بیچیں گے انہی کی نوکریاں کریں گے. تو ہم نے گاؤں میں جلسہ کیا. ایک بزرگ اٹھا، اس نے کہا یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور وہ جدوجہد ہوئی. ہم نے مرسڈیز بینز کی جرمنی کی ٹریڈ یونین کو خط لکھا کہ اتنی مہنگی یہ کاریں بیچنے والے اتنی سستی ہماری زمینیں لاہور میں خریدنا چاہتے ہیں، اس منصوبے کو ختم کیا جائے. وہ کمپنی ہماری مزاحمت کی وجہ سے پھر پاکستان سے واپس چلی گئی، کیونکہ مزاحمت کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ان کا راستہ روکنے کے لیے. 1 لاکھ ایکڑ پہ یہ روڈا کے نام پر ایک شہر آباد کرنا چاہتے ہیں. یہ لاہور تو آباد کر نہیں سکے. لاہور کے اندر جتنی بری صورتحال ہے اس کو تو یہ ٹھیک نہیں کر سکے. چلے ہیں نیا شہر آباد کرنے. یہ عمران خان اور اس کے گماشتوں کی کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے. ہم اس منصوبے کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں. ابھی یہ کرینے جا کر وہاں پہ زمینوں کو کاشت کر رہے ہیں. ان کی زمینوں پر بھی ایسے ہی کر رہے تھے. ان کو گرفتار ٹینکوں کے ساتھ گرفتار کرنے آئے. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں آپ کرینے لائیں، ٹینک لائیں، یہ روڈا کی زمین آپ کسانوں سے چھین نہیں سکتے. ہم بھرپور مزاحمت کریں گے اس روڈا ایکٹ کے خلاف جو یہاں پہ یہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ بالکل ایک ناقابل عمل قسم کا منصوبہ ہے. لاہور سے زیادہ زمین لاہور کے گرد و نواح میں
یہ ایک نئے شہر کے نام پر ایکوائر کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں یہ بیریا ٹاؤن والے, ان کے اوپر 460 ارب روپے کا معمولی جرمانہ میں سمجھتا ہوں وہ سپریم کورٹ نے کیا تھا. اور ڈان کی ہم بہت زیادہ, ڈان نے پرائسی مرسی کے نام سے وہ جو رپورٹ شائع کی تھی مرسڈیز بینز کے اس ایکوزیشن کے خلاف, اس کی وجہ سے ہمیں بہت سپورٹ ملی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں فہیم زمان کا اور ان کے ساتھیوں کو, جنہوں نے سب سے پہلے بیریا ٹاؤن کو ڈان میں 3 صفحوں کے اوپر ایک بڑے فیچر کے طور پر بتایا کہ یہ کس طرح کسانوں کی, ہاریوں کی اور عام لوگوں کی زمینوں پر یہ قبضہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ 460 روپے کا جرمانہ ہوا. ان کی جو منی لانڈرنگ تھی اس کی وجہ سے برطانیہ میں ان کو جرمانہ ہوا ملک ریاض صاحب کو. وہ جرمانہ جو 460 ارب روپیہ یا $190 ملین جو پاکستان حکومت کو ملنا چاہیے تھا, عمران خان کی حکومت نے کہا نہیں وہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو 460 ارب روپیہ عمران خان کا جو اوپر جو بیریا ٹاؤن کے اوپر قرضہ سپریم کورٹ نے جو اس کو جرمانہ کیا ہے, یہ اس کی مد میں ادا کر دیں. اور وہ پیسے اب بیریا ٹاؤن کے اس جرمانے کو ادا کرنے میں ادا ہوئے. اور فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ ہوا کہ 360 ایکڑ زمین ایک ٹرسٹ کے نام پر انہوں نے جیلم کے قریب حاصل کر لی. میں عمران خان کی حکومت پہ تنقید کرنے کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ پہلے سے بھی بری حکومت آئی ہے. وہ اگر نیو لبرل ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے یہ اس سے زیادہ عمل کر رہے ہیں. وہ اگر تھوڑا رک گئے تھے پیٹرول کی قیمت بڑھانے میں, انہوں نے آنکھیں بند کر کے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں. 2 کروڑ موٹر سائیکل والوں نے پھر اس مسلم لیگ کو وہ سبق یاد کرایا کہ پنجاب کی حکومت ان کی چلے گئی. یہ لوگوں کی بغاوت تھی, یہ کوئی عمران خان کی حمایت نہیں تھی, یہ لوگوں کا احتجاج تھا جو انہوں نے جو ہے وہ تحریک انصاف کو ووٹ دیا. ہم محنت کش طبقہ والے سرمایہ داروں کے ہر پارٹی پر عدم اعتماد کرتے ہوئے اپنے طبقہ کی پارٹی کی تعمیر کی مسلسل کوشش کرتے رہیں گے. عوامی وقت پارٹی ہو, حقوق خلق پارٹی ہو یا محنت کشوں کی کوئی اور پارٹی, اس پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایک دن آج نہیں تو کل ہم ایسی پارٹی ضرور سیاسی پارٹی تعمیر کریں گے جو عوامی سطح پر سرمایہ داروں جگیرداروں کی پارٹیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ کے باہر ختم کر کے کم از کم تنخواہ کو بڑھا کر, عورتوں کے حقوق بحال کر کے, نوجوانوں کو تمام حقوق دے کر, یہاں پہ ٹرانسجینڈرز کے حقوق کا دفاع کرتے ہوئے پاکستان کو ایک پروگریسو معاشرہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کرے. اس کے ساتھ ہم ایک مسلسل کام کرتے رہیں گے. میں مشرف دور میں 12 دفعہ اریسٹ ہوا اور ان کا خیال تھا کہ یہ خاموش ہو جائیں گے. ہمارے یہ ساتھی تو بہت لمبی سزا گئی, 9.5 سال والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ہم سب ساتھی جو ہیں اسی کوشش میں ہیں کہ جو بھی اس قسم کے کنزرویٹو سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے والے قوانین ہیں ان کو ہم ختم کریں اور ان کے خلاف جدوجہد کو جاری رکھیں. بہت شکریہ.